ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کی ہماری یہ چھوٹی سی مجلس میرے شاگرد حافظ عالم محمد عرفان سلمہ کے والد محترم ملا خلیل صاحب اور ان کے والد محترمہ جو انشاءاللہ تعالی اس سال حج کی سعادت سے مالا مال ہونے والے ہیں، دعا کی مجلس۔ بہت سارے عنوان میرے سامنے آئے، لیکن میرا ارادہ ہوا کہ میں آپ کے سامنے حج اور عبادات کے متعلق بات کروں۔ میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں ہم پیدا ہوئے نہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اللہ ہم کو پیدا کیوں کیے؟ اس کا جواب قرآن پاک دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ بات سمجھیے، اس پوائنٹ کو، اس حکم کو اگر مسلمان جان لے اور سمجھ لے، پہچان لے، میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان بے عمل نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اور جنات کو ہم نے صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ہم کو کام دنیا میں صرف اس کی عبادت ہی کرنا ہے. گاڑی لیتے مقصد چلانا تو چلاتے. کوئی گاڑی لے کر چلائے بغیر رہتا ہے کیا؟ کھانا بناتے مقصد کھانا. کوئی کھانا بنا کر کھائے بغیر رہتا ہے کیا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ماں اور بہنوں کو بھی سمجھ میں آتی کیا بات؟ چاگل کیا ہو چابول کی عورتیں اردو سمجھتی؟ ماشاء اللہ. پردہ ہے. کتنے بڑے مولوی صاحب آگے تو بھی پردے میں بیان کرنا، اور پردے کا فائدہ عورتیں اٹھاتے. ہمارا بیان یہاں چلتا، ان کا بیان وہاں چلتا نہیں. ہمارا بیان یہاں چلتا، ان کا بیان وہاں چلتا. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ چند لمحات آپ ان باتوں کو سنیں. کھانا بناتے ہیں مقصد کیا؟ کھانا اور کھلانا. کھانا بنا کر کوئی کھائے بغیر کھلائے بغیر رہتا ہے؟ نہیں. دنیا کے اندر ہم جیسے انسان کوئی کام کرتے ہیں تو مقصد نہیں رہتا، مقصد کے بغیر نہیں رہتا، اور کام کرنے کے بعد اس مقصد پر ہم لوگ پورے اترتے ہیں. اللہ بھی ہم کو جو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد کیا کہ بندے اس کی عبادت کریں. اور ہم کو چاہیے کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد سمجھے کہ ہم پیدا ہوئے کھانے پینے سونے بزنس کرنے عیش آرام کرنے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے. انشاءاللہ مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں جنت میں. جنت میں کھانا ہی کھانا، پینا ہی پینا، آرام ہی آرام، مرضی کی زندگی. نماز نہیں جنت میں، روزہ نہیں جنت میں، زکوٰۃ نہیں جنت میں، حج نہیں جنت میں. چاہے تو تلاوت کرو ورنہ نہیں، لیکن دنیا میں نہیں. اللہ کی عبادت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے بولتے؟ عبادت کا مطلب کیا؟ حضرت عبادت کر لے کو رہنا کیا؟ ڈر جاتے ہیں لوگ. عبادت عبادت عبادت، اور عبادت کا لفظ آتے ہی ذہنوں میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج آتا ہے. نہیں، عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ہماری زندگی کے
ہر جائز ضرورتیں آ جاتی ہیں. نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت. حلال کھاتے ہیں تو وہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. رات کو اللہ بنایا، رات کو اندھیری رات کو اللہ تعالیٰ بنایا، اس لیے بنایا کہ بندے سوئے. کوئی بندہ یا بندی یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اللہ رات کو ہم کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ دن کے کام کاج میں، عبادتوں میں ہمارے اندر تھکان نہ آئے. یہ سوچ کر سونے والا، یہ سوچ کر سونے والی کو بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے. عبادت صرف نماز کو نہیں بولتے. ایک انسان مسلمان اپنی زندگی میں ہر کام قرآن حدیث اور شریعت کے مطابق جو کرتا ہے اس کے ہر کام کو عبادت بولتے. آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ آج صبح کو ناشتہ کرے کہ نہیں کرے؟ آپ لوگ کرے؟ کر کو بھی کی صورت آئی سے ہی کرے نہیں کرے ناشتہ؟ حلال کا کرے کہ حرام کا کرے؟ الحمدللہ حلال کا کرے. بسم اللہ پڑھ کر کھائے کہ نہیں کھائے؟ بسم اللہ پڑھ کر کھائے. کھاتے وقت نیت کیا تھی؟ تاکہ دن بھر کے کاموں میں طاقت آئے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے طاقت آئے، شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے طاقت آئے، بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے طاقت آئے، کام کاج اور محنت کرنے کے لیے طاقت آئے. اب مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے، عصر کی نماز پڑھنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے. میں کھانا اور ناشتہ نہ کھاؤں تو نماز میری کیسے ادا ہوگی؟ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ناشتہ، ادھر آئیے مولانا، ادھر آئیے مولانا، اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی عبادت ناشتہ کرتے ہیں تو ان کا ناشتہ کرنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے. بولو سبحان اللہ، بولو آرام سے بیٹھو. خالی نماز کچھ عبادت نہیں بولتے. اب ہمارے خلیل بھائی جو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال حج کو جا رہے ہیں، آٹو چلاتے ہیں. نہیں، آٹو نہیں چلاتے، محنت کی کمائی. لوگ فیکٹریاں چلا کو حج کو نہیں گئے اب تک. خدا کی قدرت دیکھو، آٹو چلانے والے حج کو جا رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے دربار میں پہنچنے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، اللہ کے فیصلوں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو آگے عرض کروں گا. اب ہمارے ملا خلیل بھائی آٹو چلاتے ہیں، کئی کو چلاتے. دنیا میں جینے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں دولت کے پیچھے پڑو نہ کو بھی. پھر کس کے پیچھے پڑنا؟ مودی کے. کمانا زندگی کا تعلق دولت کے ساتھ، دولت کا تعلق زندگی کے ساتھ بڑا گہرا ہے. کیوں کماتے؟ آٹو کیوں چلاتے؟ مجھے بیوی کو کھلانا، میرے بچوں کو کھلانا، میری ضرورتیں جو بالکل اہم ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اس نیت کے ساتھ وہ آٹو چلاتے ہیں. میرے رب کی قسم، جتنی دیر وہ آٹو چلاتے ہیں وہ چلانا بھی عبادت ہے. چابل میں گھر میں عورتیں کاما کرتے، جھاڑنا، گھر کو صاف رکھنا، کھانا بنانا،
سالن بنانا، مسالہ پیسنا، یہ سب کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ آسمان سے اترتا پورا کام کرتے نہیں کرتے؟ جو عورت پاکی صفائی کی نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کو پاکی پسند، صفائی پسند، رسول اللہ کو پاکی پسند، صفائی پسند، اسلام پاک صاف مذہب ہے، اس کے ماننے والے کے لیے ہر چیز کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ میرا گھر بھی پاک صاف رہے، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی عورت گھر کو جھاڑو دیتی ہے، اللہ کی قسم اس کا جھاڑو دینا بھی عبادت ہے۔ کھانا بناتی ہے، عبادت۔ سالن بناتی ہے، عبادت۔ بلکہ عورتوں کے عبادت کے اسباق تو اتنے زیادہ ہیں عرفان صاحب، مرد بنا ذکر کریا تو ثواب، عورت خاموش رہی تو بھی ثواب۔ ماشاءاللہ دیکھو کتنا سبحان اللہ بول رہی ہیں۔ مرد بنا قرآن پڑھا تو ثواب، ذکر کریا تو ثواب، درود پڑھا تو ثواب، لیکن عورت خاموش رہی تو ثواب۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر کے اندر عورت کی زبان خواہ مخواہ چلتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ خالی اب تک یہ سننے کو تھے کتا رہا تو فرشتے آتے نہیں، تصویر رہی تو فرشتے آتے نہیں۔ جس گھر کی عورت کی زبان خواہ مخواہ بیکار وٹ 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 کر لے کو رہتی نہیں، اس گھر سے بھی فرشتے بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت نہیں رہتی۔ میں ابھی اہم مقصد کی طرف نہیں آیا، حج پر بات کرنا ہے مجھے۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کو، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ باہر کا نظام اللہ نے مردوں کے حوالے کیا ہے، گھر کا نظام اللہ نے عورتوں کے حوالے کیا ہے۔ گھروں میں برکت کا ذریعہ بنو، گھروں میں سکون کا ذریعہ بنو، گھروں میں محبت کا ذریعہ بنو، گھروں میں اتفاق کا ذریعہ بنو۔ آج گھر گھر نہیں ہے، جہنم جہنم بنے ہوئے ہیں، اور وہ سبب عورتیں۔ اللہ کے گھر میں سکون، خود ہمارے گھر میں سکون، یہ دو جگہ کے علاوہ کہیں اور اللہ سکون، چین، راحت نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے گھر میں تو سکون ہے، لیکن کیا وہاں جا کر رہ جائیں گے؟ کیا نہیں رہ سکتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے، تلاوت کرتے، ذکر کرتے، واپس ہمارے گھر کو جانا پڑتا کام کاج کر کو۔ گھر کو آنے کے بعد اگر سکون نہیں ملا تو ایسے مردوں کے لیے جینے سے موت بہتر۔ کیا فرماتے مولانا؟ میں بہت ہی درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، گھر کروڑوں روپے کی تعمیر کو نہیں کہتے، گھر سکون، چین، محبت، اتفاق، اتحاد کو کہتے۔ میں بیانات کر کے رات کو تقریباً 2 بجے 3 بجے 4 بجے گھر کے جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ہمارے گھر کو گیا، رات کے تقریباً 4 سوا 4 تھے۔ ہمارے گھر کی گلی سے ذرہ پہلے
ایک نوجوان بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا تھا، سامنے آڈی کار کھڑی ہے. آڈی کار مولانا 50-60 لاکھ روپے کار. اس کا ماڈل کیا ہوتا وہ حساب سے پیسہ. جیسے ہی میں گزرا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بولا کون بھی تمہیں کی بھی اتنے رات کو یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں حضرت میں ایک چائے پینے آیا. رات کے 4 بجے چائے کی کیا بھی ضرورت؟ میرے سے ڈر گیا، انہیں تال میل کرنے لگا. اس کے بعد میں گزر گیا. جاؤ بھی گھراں کو جاؤ بھائی، کئی کو اتنی رات کو یہاں بیٹھے ہیں تم لگا. تو نوجوان بولیا کہ حضرت اب تمہیں سیدھا جا کو تہجد پڑھیں گے نہیں؟ میں بولا انشاءاللہ ارادہ ہے وہ پڑھنے کا، بس میرے واسطے ایک دعا کرو حضرت. کرتوں با کیا کرتی ہیں حضرت دعا؟ میں تھک کو آیا ہوں، انہیں کھجالے کو کھڑیا ہے. بولا کیا با کرنا؟ حضرت خودکشی کرنا حرام. مجھے ہمت نہیں حضرت، تمہیں آج تہجد پڑھے تو میرے موت کی دعا کرو حضرت. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ جو صرف چائے پینے کے لیے 50-60 لاکھ روپے کی کار میں آیا، اس کی تمنا موت کی ہے. موت معمولی چیز نہیں. مر جانے کے بعد خاموش سونے والوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، خوبصورت خبروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. زندگی کا حساب دینا پڑتا ہے. اس کے اوپر کیا گزرتی ہے میت پر مرنے والے کو پتا، خبر پر کیا گزرتی ہے خبر والے کو پتا، کیا اس کا حال ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد سکون مل جاتا ہے، گھر میں خبر میں سکون ہے. بولا کیا باتیں کر رہی تمہیں؟ کون طبی کسی طبی موت کی دعا کرتا کیا؟ نہیں حضرت اللہ مجھے سب کچھ دیا ہے. دیکھو حضرت چائے پینے کے لیے 60 لاکھ کی کار میں آیا ہوں، اللہ مجھے سب کچھ دیا حضرت، لیکن گھر کا چین نہیں، سکون نہیں دیا حضرت. کی بھئی گھر کا چین نہیں، سکون نہیں؟ مولانا سنیں گے تو تعجب کریں گے. حضرت ایک چھوٹی سی بات پر 2 گھنٹے کی لڑائی ہوئی، آخر تنگ آنکھوں میں باہر آ گیا. حضرت کیا بات تھے؟ ایک 60-70 روپے کا کوئی کریم حضرت وہ ہمارے بیگم منگائے میں لے کر نہیں گیا. اسے موضوع بنا کر جب لڑنا شروع کرے تو 2 گھنٹے لڑتے رہے. آخر تنگ آنکھوں میں آ کو 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں حضرت. میری مائیں، میری بہنیں، تم حق پر بھی رہو تب بھی تم اپنی زبان کو بند رکھو. تم حق پر بھی رہو تب بھی تم اپنا سر جھکا کر رکھو. تم حق پر رہو. عاجزی تمہارا زیور ہے، عاجزی تمہارا شیوا ہے. تم حق پر رہو، دب کر رہو، کیونکہ اللہ کو حق پر رہنے والا، جھکنے والا، حق پر رہنے والا، خاموش رہنے والا، حق پر رہنے والا، عاجز رہنے والا اللہ کو بے حد پسند ہے. غلطی تمہارے گھر کے مرد کی چرنگی، تمہیں چھک پر رہیں گے، لیکن تمہارا گھر سپریم کورٹ نہیں، تمہارا گھر ہائی کورٹ نہیں، تمہارا گھر پولیس اسٹیشن نہیں، فیصلے کی جگہ نہیں. تمہیں حق پر رہ کر بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیے، بڑے بڑے طوفانوں کا رخ بدل جائے گا.
بڑے بڑے زلزلے تھم جائیں گے. نہیں بھائی کری کیا جی، پہلے وہ بولو بھائی، بولی کیا جی. ایسے میں زندگی تو چل سکتی ہے لیکن گھر نہیں چلیں گے. زندگیاں چلیں گی، گھر نہیں چلیں گے. آج 95% گھروں کا یہی المیہ ہے. چاہے وہ نمازیوں کا گھر ہو، ذمہ داروں کا گھر ہو، غریبوں کا گھر ہو، امیروں کا گھر ہو. میں بنگلور میں رہتا ہوں. کتابوں کے واقعات جتنے میرے پاس ہیں، سنے اور دیکھے ہوئے واقعات بھی میرے پاس ہیں. ایک اللہ کی بندی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی. میں اسے اس وقت، ماں تمہیں اللہ کے واسطے خاموش رہو، پورے مسئلے حل ہو جاتی. یہ وظیفے پڑھ لو، تم خاموش رہو. چند دنوں کے بعد وہ میاں بیوی اور کسی کام سے میرے پاس آئے. آنے کے بعد مٹھائی بھی لے کر آئے. دوسرا ان کا کوئی اور مسئلہ تھا. تو تب میں نے اس بچی کو پوچھا کہ کیسے ماہی؟ مجھے لاکھوں کی دعا دیتے ہوئے اس بچی نے کہا کہ حضرت تمہیں جو بولے اس پر عمل کری. اب تو میرا شوہر کبھی کبھی غصے سے بات کرے تو معافی بھی مانگتا. میرے باپ حضرت تمہیں جو صحیح طریقہ بتائے. میں بولا میرا طریقہ نہیں ماں، پیغمبر کا فرمان ہے کہ من سکت سلیمہ، خاموش رہے تو سلامتی پاتے ہیں. غرض میں ملا خلیل صاحب کے سفر کا حق ضائع کرنا نہیں چاہتا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ گھروں کو صاف رکھنا بھی عبادت ہے، نیک نیتی کے ساتھ کھانا پکانا بھی عبادت ہے، کپڑے دھونا بھی عبادت ہے. عبادتوں کے اقسام الگ ہیں. تمام قسموں کو جمع کریں گے عبادت بنتی ہے. صرف نماز کو عبادت نہیں کہتے، عبادت کی یہ قسم نماز ہے. صرف روزے کو عبادت نہیں کہتے، روزے عبادت کی یہ قسم روزہ ہے. صرف قرآن کی تلاوت کو عبادت نہیں کہتے، عبادت کی یہ قسم تلاوت ہے. کیسا حضرت بول کر پوچھے تو سمجھاؤں گا کہ ایک انسان ہے. صرف آنکھ کو انسان نہیں بولتے، انسان کے ایک حصے کا نام آنکھ ہے. کان کو انسان نہیں بولتے، کان انسان کے ایک حصے کا نام ہے. زبان کو انسان نہیں بولتے، زبان انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے. پورے پارٹس ملاتے ہیں اندر باہر کے، تب جا کر ایک سلامت انسان بنتا ہے. اسی طریقے سے تمام اعمال ملاتے ہیں تب جا کر عبادت بنتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ اب پکا آئی نہیں؟ چپ کے منڈی ہلا رہی. حضرت غصہ کر لیں گے بول کر. عورتوں کو بھی سمجھ میں آئی ہوں گی ماشاء اللہ. ہاں چابول کی عورت ہوشار کی ہوشاری اچھے. عورتوں کے بارے میں تو صاف حدیث میں آتا ہے، آدھی عقل رہ کر بھی پوری عقل والے کو دیوانہ بنانے کا ہنر صرف عورتوں کے پاس ہی 600. عقل آدھی جب ضد پر آگی انہیں پوری عقل والے کو دیوانہ بنا دیتی. ایک گھر میں بہن بھائی تھے، کہتے
भाई बेकार भान बोलती कहते क्या भी कमाले काबा जा आपा मने क्या भी आता नहीं बेकार रहे तू भाई कमाले का तू देख आपा मरद बनत नहीं कमा रही तू क्या कमाती मोदी का दौरा पाई है आपा बोली देख मैं कैसा कमाता हूँ सीधा तोते कबूतरा बिकते नहीं वो मार्केट को गई एक दुकान को जाको बोली क्या कौवा है क्या पूछी क्या पूछी कौवा है क्या वो औरत बोली वो दुकान वाला बोला कौन से भी कौवा भी खरीदते हैं क्या माँ औरत बोली कौन खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं कि मंजर होना बोलकर तो तुम्हारे पास आई तुम्हारे पास है क्या कहीं घूमा कौवा तुम ना नहीं हमारे ख़ानदान में शादी में दुल्हा दुल्हन को कौवा देते हमारे भाई की शादी 2 दिन के बाद है कितना करते भी रंदो तुम्हें कौवा दो हम ना चाहे 500 रुपये न दो एक कौवा होना कहता मैं तुम ना अभी पैसे दे डाल तुमको 500 रुपये दे डाल को आगे मैं सोचा क्या घुघू रंगीन है शादियाँ में कौवा कंद भी देते हैं क्या खैर उनकी शादी उनका कानून उनका रस्म घर को आने के बाद बोली भाई को एक कौवा पकड़ रहे कौवा पकड़ को तू बेच ले को जा कौवा ले बोल को दुकान वाले के सामने वो दुकान वाला आएगा ज़रूर दे बा कौवा बोलकर पूछा तो तू बोल 5,000 रुपये बोल ऐसा वैसा जाको 2,500 रुपये में दे डाल उन्हें पूछेंगे कौवा भी 2,500 रुपये क्या बोलकर तू बोल बाज घरा वाले शादी में कौवा 800-900 को देते हैं होना का तो ले नहीं तो छोड़ो समझ नहीं बात अभी ने कितना कहते भी लियो बोली नहीं ने 500 रुपये एडवांस भी दी ना अभी ने भाई एक कौवा पकड़ ले को सीधा जाले को था कौवा ले आओ दुकान वाला जल्दी आया भाई इधर आओ भी कौवा देखो भाई कितना भाई कौवा 5,000 रुपये कौवा 5,000 रुपये क्या तुमने मालूम नहीं आजकल शादियों में कौवे भी देते हैं कम कर ले नहीं होता कम ऐसा वैसा जाको 2,500 रुपये में कौवा कीमत तय हुई इन्हें सोचा ना कितना कहते भी 5,000 कहते भी ले लियो बोलकर चलो भाई 500 रुपये 2,500 रुपये गए थे भी 5,000 रुपये नफ़ा मिलते ना बोल को कौवा ले को रख लिया 2,500 रुपये ले ले को आगा 500 रुपये दी ना वो उसके मिल के 2,000 रुपये नफ़ा 2-3 अभी ने कौवा रख ले को इंतज़ार कर रहा है आंगी होने कहाँ आ रही है उन्हें 2 दिन के बाद वो दुकान के सामने से गए तो आपा आओ कौवा पकड़ को रखा हूँ फौरन बदल गई क्या कौवा नहीं तुम्हें बोला ना आपा शादियाँ में कौवा देती मेरे को मैं कब बोली कौन थे भी कौवा शादियाँ में देते हैं क्या अब उन्हें आदमिया को जमाया ये करे वो करे आदमिया भी बोले दीवाना हो गया क्या कबूतर लेती तोता लेती कौवा को भी लेती क्या कैसा दीवाना बनाई देखो चुपके एक अजीब किस्म का मुजाहिरा करते हम ना बात समझ में नहीं आती बोलकर समझने की कोशिश करे तो सबको समझ में आती है क्या हुजूर के सहाबियात को कुरान समझ में नहीं आया मसाइल समझ में नहीं आए फिक़ह समझ में नहीं आया नमाज पूरी इबादत नहीं इबादत का एक हिस्सा पूरे आमाल मिलाए तो एक इबादत बनती है उन्हीं इबादतों में से इबादतों के अलग अलग नाम एक इबादत का नाम नमाज एक इबादत का नाम रोज़ा एक इबादत का नाम ज़कात एक इबादत का नाम हज इबादतों में से एक इबादत का नाम क्या है हज क्या हज
عبادتوں کا فرق بھی دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے اللہ تعالیٰ. نماز ایک ایسی عبادت ہے ہر مسلمان پر روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، وہ جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے. روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، جہاں چاہے رکھ سکتا ہے. چابل میں بھی رکھو، بنگلور میں بھی رکھو. بنگلور والے چابل میں رکھ سکتے، چابل والے بنگلور میں. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہر مسلمان پر نہیں، جو مالدار ہے اس پر فرض ہے، وہ بھی جہاں چاہے دے سکتے. لیکن حج ہر مسلمان پر نہیں، مالدار پر ہر سال نہیں، پوری زندگی میں 1 مرتبہ. تیسری بات کیا؟ ہر جگہ نہیں، اس کے ادا کرنے کے لیے مکے کو ہی جانا پڑتا ہے. ہر سال نہیں، ہر مسلمان پر نہیں، ہر جگہ نہیں. جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر سال ہر مسلمان پر ہر جگہ، لیکن حج ہر سال بھی نہیں، ہر مسلمان پر بھی نہیں، ہر جگہ نہیں. چابل میں ہوتا حج. ابھی بھی مولانا، ابھی بھی اتنی دعوت و تبلیغ کی محنت، اتنے علماء، اتنے بیانات، سب الحمدللہ اس بات پر متفق ہوتے جا رہے ہیں، عقائد پر، توحید کے مسائل پر متفق ہوتے جا رہے ہیں. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں حضرت غریباں کا حج اجمیر میں کہتے ہیں نا. کب بھی سنے تم لگا یہاں اجمیر میں بہت بڑے اللہ والے ہیں. حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. اولیاء سے محبت کرنا ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا ہے، ان کے واسطے وسیلے سے دعا کرنا ہے. لیکن ہندوستان کے بہت سارے مسلمان جاہل لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اجمیر کو 7 مرتبہ جا کر آ گئے تو حج کا ثواب غریباں کو مل جاتا. کرناٹک میں ایک گاؤں ہے کڑچی، میں تو پھرتے رہتا ہوں نا. کرناٹک میں ایک گاؤں ہے بیلگام کے پاس، کڑچی، بیلگام سے 80 کلومیٹر پر. کئی مرتبہ گیا ہوں میں، ابا جان بھی گئے ہیں ہمارے الحمدللہ، ابھی قریب میں بھی گیا میں. 30 پر 9 اولیاء کی مزار ہے وہاں. کتنے؟ 30 پر 9 اولیاء کی مزار ہے وہاں. اب ذرہ لوگاں دعوت و تبلیغ میں لگ کر عقل آئی ہے. آج بھی اس گاؤں کے کچھ غلط عقیدے والے مسلمانوں کا اور پرانی اور بڑی عمر بوڑھیوں کا عقیدہ یہ ہے 30 پر 9 ولیوں کی خبر ہے یہاں، اور ایک ولی کی خبر رہتی حج یہاں ہوتا تھا. نہیں، حج ہر مسلمان پر فرض نہیں، حج ہر سال فرض نہیں، حج ہر جگہ ادا نہیں کر سکتے. حج کے لیے 3 بڑی شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا؟ مالدار ہونا. کیا؟ مالدار ہونا. دوسری شرط کیا؟ حج کے خاص دن ہونا. مکے میں جا کو حج کرے تو بھی حج کا ڈیٹ رہنا. تمہیں رمضان میں حج کر تو بولے تو نہیں ہوتا. تیسری بات کیا؟ حج کی جگہ طے ہے، مکہ، عرفات، مینا، مزدلفہ.
یہ 4 جگہوں میں حج ہوتا سو اور بھی کچھ باتیں ہیں وہ اندر داخل، عبادت کے اندر داخل، عبادت سے پہلے جو شروع کی باتیں ہیں، یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ مالدار ہونا ضروری ہے، حج کا وقت ہونا ضروری ہے، حج کی جگہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی غریبوں کو بھی حج کا موقع دے دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں مالدار رہا تو حج کرنا بول کر، غریب کو موقع مل گیا تو بھی حج کو چلے جانا۔ میں مولانا کا نام کیا؟ مولانا ریاض الدین صاحب کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، میں تو صاف طور پر ہمارے بڑوں کے کتابوں کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، حج کرنے کے لیے دولت کی نہیں، تڑپ کی ضرورت ہے۔ حج کرنے کے لیے دولت کی نہیں، کس کی ضرورت؟ تڑپ کی، شوق کی ضرورت ہے۔ ارے 1 گھنٹہ ہوگا نا ابھی بیان شروع ہو کو، عورتیں کھانا بھی پکانا پڑیں گا، پھر وہ الگ گلاٹا ہونا گھر میں کی یہ ابھی پکائی نہیں، مولانا آئے تھے، پھر لمبا گلاٹا ہونا۔ مولانا تو گلاٹے بند کرنے کی باتیں کر رہی ہے، مولانا سے گلاٹے شروع ہوئے تو تھوڑی دیر اچھا دکھ رہا ہے ماحول تو اس لیے بیٹھ رہا ہوں۔ حج کرنے کے لیے تڑپ کی ضرورت، دعاؤں کی ضرورت، خدا کو منانے کی ضرورت۔ معافی چاہتا ہوں، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، بہت محبت کے ساتھ یہ لفظ بول رہا ہوں۔ ہمارے ملا خلیل بھائی آٹو چلاتے ہیں الحمدللہ، میں بنگلور میں صاف کہتا ہوں آٹو والوں سے مجھے بڑی محبت ہے، محنت سے کماتے ہیں، لیکن عام طور پر مینٹالٹی کیا ہے مولانا؟ کہاں آٹو کہاں حج کا قرض۔ آج کل کے زمانے میں حج 5-6 لاکھ روپے سے کم نہیں۔ ہاں، جب 2002-2004 کا دور چل رہا تھا 60,000 روپے میں حج تھا مولانا۔ حج کمیٹی میں 40 پر 5,000 روپے میں حج تھا، وہ 40 پر 5 میں بھی 20,000 روپے واپس آ جاتے تھے۔ یہ زمانے میں حج کمیٹی میں 4-4.5 لاکھ روپے، پرائیویٹ میں 6 لاکھ روپے، خالی حج کا۔ وہاں جا کو ایکسٹرا چیزیں خریدنا وہ الگ 1-2 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتے۔ حج کو گیا، ایک واچ لایا نہیں، مرد بنا نہیں بولا تو بھی بیکا بولتے ہی، میرا مرد بھو نہیں نا اسے۔ حج کیا کرتے؟ کیا لایا؟ زمزم لایا، یہ بڑی چیز نہیں۔ کھجور لایا، یہ بڑی چیز نہیں۔ زمزم کھجور وہ کیا بڑی چیز کی، وہ تو سب جنے لاتے سوچ نہیں۔ مولانا یہاں والے شکایت نہیں کرتے، ساتھ میں جورو جاتی دیکھو، حج کو بلا لگا گئے، کان کے کتبی دلائے، حج کرا رہا ہے۔ کیا بھی نکو جی، حج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تم نے ذریعہ بنایا، منجھے بلا لے کاگے نا، تمہاری زندگی میں آنے کے بعد سب سے بڑا گفٹ مجھے یہ ملیا ہے۔ یہ نہیں شکایتیں خود جورو کرتی، وہاں بیوی کرتی، حج کو بلا لے کر آئے، ایک انگوٹھی تو بھی دلائے تمہیں، پھر کئی کو نہیں بلا لگا ہے۔ میں دیکھا مولانا لڑے ہاں، یہ زمانے میں حج اتنا مہنگا اور اتنا مشکل ہو گیا ہے، وہ بھی اور بھی مشکل کرونا کی وجہ سے۔ ایسے دور میں حج کو جانے والے یقیناً خدا کے محبوب ہیں، راتوں کی دعاؤں کے صدقے خدا ان کو بلا رہا ہے، کئی سالوں کی دعاؤں کے صدقے میں خدا ان لوگوں کو بلا رہا ہے۔ ظاہری طور پر حج کے لیے مال کی ضرورت ہے،
حقیقت میں حج کے لیے تڑپ کی ضرورت ہے، حج کے لیے ترس کی ضرورت ہے، حج کے لیے دعا کی ضرورت ہے، حج کے لیے کئی سالوں سے خدا کو منانے کی ضرورت ہے۔ بنگلور کا ایک واقعہ بولتا ہوں۔ آندھرا پردیش کے ایک حاجی صاحب جب حج کا ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہوں۔ کس کی؟ نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ ارادہ حج کو جانے سے پہلے، توجہ سے سنو یہ واقعہ، دعا کرو میری مائیں اور میری بہنیں، اللہ تو تیرے گھر کو بلا، تیرے نبی کے در کو بلا، تیرے گھر کو بلا، تیرے نبی کے در کو بلا۔ راتوں میں دعا کرنا، بیٹھو بیٹے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چھوڑو بیٹھ جاؤ۔ راتوں میں دعا کرنا، منانا، رونا، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا بے ایمان ہو کر مرتا نہیں۔ مکہ مدینہ کو دیکھنا تقریباً خدا رسول کو دیکھنے کے برابر۔ کعبے کو 600 ہاتھ جہنم جاتا، کعبے کو دیکھی سو آنکھیں جہنم جاتی، حجر اسود کو بوسہ دیے سو ہونٹ جہنم جاتے، صفا مروہ اور طواف میں دوڑے سو قدم جہنم جاتے، جس کے جسم پر عرفات منی مزدلفہ کی دھول و خاک پڑی ہو وہ جہنم جاتے۔ میں کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں سے، تمہیں بھی ذرا جمع کو رکھو۔ حج کا ارادہ ہوا تو نہیں جی پیسے بہت کم ہیں، میں بھی اتنے دیتا ہوں، تمہیں اتنے ڈالو، حج کر لیں گے، زیورہ بیچ ڈالیں گے، کیونکہ تو زیور تھوڑا تھوڑا بول کر بھی بنا لیں گے۔ اور ایک بات معلوم ہے میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، حج کرنے والا کبھی فقیر ہوتا نہیں۔ پوچھئے مولانا بیٹھے ہیں، مولانا عرفان صاحب کو پوچھ کر دیکھیے، حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میری زندگی کا بھی یہ تجربہ ہے۔ حج کے بعد جو راستے کھلے، غضب کے کھلے۔ حدیث میں آتا ہے جس انسان کے پیچھے فقر و فاقہ لگا رہتا ہے، پریشانیاں لگی رہتی ہیں، وہ کم سے کم عمرہ کر لے۔ بظاہر دکھتا کیا ہمارا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے سو، لیکن اللہ ہمارا خرچ کرا کو اس کی عبادت، اللہ بہت بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے گھر کو آنے والے مہمانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم امیروں کی، ایک قسم غریبوں کی۔ ہمارا کون سا؟ تو بھی بھانجا کی، بھتیجا کی، ہمارا ماموں کی، چچا کی، غریب۔ یاد کر لے کو ہمارے گھر کو آیا، کیا ماموں آگے نا، کیا کی با بہت یاد آیا با، اس کے بعد اچھا کرا ماموں آگے سو، آؤ ماموں، کھاؤ ماموں، پیو ماموں۔ 2 دن 3 دن حق کے بعد جاتے وقت ماموں کو آنے جانے کا پورا خرچہ دیکھو، ایکسٹرا بھی پیسے دیتے۔ غریب جب آتا ماموں دیتے نہیں دیتے؟ چچا آگے، آؤ چچا، کھاؤ چچا، پیو چچا بول کر، بول کو، بلا کو، کھلا کو، پلا کو، غریب چچا آگے تو جاتے وقت لیو چچا،
آنے کا خرچ 100 روپے, جانے کا خرچ 100 روپے, 2000 روپے دیتے. میرا غریب چچا مجھے یاد کر لے, کو آیا لے چچا, 200 روپے کا علاوہ 1800 روپے زیادہ ملتا ہے. اور اللہ کی نگاہوں میں ہم سب غریب ہیں, حقیقت میں بھی غریب ہیں. جب ہمیں اللہ کو یاد کر کے اس کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کرتے ہوئے جو خرچ ہوا اس سے 10 گنا زیادہ ہمارے تجارتوں میں, دولت میں برکت دے کر بھیجتے ہیں. آج تک مولانا عرفان صاحب کسی حاجی کو آپ غریب نہیں دیکھیں گے. آپ اس میرے جملے کی تحقیق کرنا شروع کر دو. حاجی کو کبھی غریب نہیں دیکھیں گے آپ. حج کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا. 2 باتیں نزہۃ المجالس میں لکھے ہیں, حج کرنے والا غریب نہیں ہوتا, شادی کرنے والا غریب نہیں ہوتا. کیونکہ شادی کا نتیجہ بھی دولت. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. پھر حضرت کتنے کی آدمیاں شادیاں کر کو اوندے ہو گئے نا حضرت. شادی کرتے وقت نیتاں صاف نہیں تھے, ظلم کر کو شادی کرے, جوڑے کو لے کر شادی کرے, سونے کا ڈیمانڈ کر کے شادی کرے, شادی اور نکاح کے موقع پر ہندوانہ رسم و رواج اختیار کرے. اللہ کو غصہ آیا, دینے کا بھی بند کر دیا. مرو. شادی کے وقت صرف میری 2000 روپے تنخواہ تھی. ایک بھان اور اس کے پورے بچوں کی ذمہ داری, 6 بچوں کی ذمہ داری کھانے میں تھی. شادی ہوئی, راستے کھلے. حج کے بعد راستے کھلے. دولت کی شرط تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لگایا, لیکن اندر کی جو شرط ہے نا حج کو, وہ کون سی شرط ہے؟ تڑپ کی شرط, دعا کی شرط. اللہ بلا تیرے گھر کو بلا, اللہ اللہ تیرے گھر کو بلا, اللہ تیرے نبی کے گھر کو بلا, اللہ کثرت سے درود. آندھرا پردیش کے ایک مالدار صاحب حج کرنے کا جب ارادہ کرے تو ان کے خواب میں جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آقا نے فرمایا میرے پیارے تو اکیلے نہیں آنا, اسے بھی ساتھ لے کر آنا. فوٹو بتائے. کہاں رہتے ہیں؟ نبی نے ایڈریس دیا. اٹھتے ہی وہ ایڈریس فالو کر کو برابر آئے. وہ مسجد کے پاس پپئی کنکڑی بیچنے والے ایک صاحب رہیں گے, ان کو ساتھ لے کر آنا. انہوں اٹھتے ہی برابر وہ مسجد کو گئے تو برابر مسجد کے دروازے کے پاس وہ صاحب پپئی کنکڑی وغیرہ بیچ رہے ہیں. ارے جس کو نبی بلا رہے ہیں فوراً سلام کرے تو وہ صاحب بھی وعلیکم السلام, خیریت, اللہ کا فضل, آؤ بیٹھو, آپ کا انتظار کر رہا تھا. انہوں کبھی ان کو دیکھ کر نہیں, انہوں کبھی ان کو دیکھ کر نہیں. انہوں مالدار صاحب پریشان ہو گئے کہ میں کبھی تم نہ دیکھا نہیں, تمہیں آؤ خیریت کیا گیرت کیا سب پوچھ رہی نا, کیسا جانتے ہیں تمہیں؟ تو وہ پپئی بیچنے والے غریب اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق کہنے لگے جو ذات تم کو بھیجی ہے وہی ذات میرے خواب میں آ کر بتا رہی تھی کہ آج یہ اللہ کا بندہ آنے والا ہے تمہارے پاس. پاسپورٹ بنیا؟ نہیں. لیو اتنے پیسے پاسپورٹ کے, اس سال میں حج کو جا رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ حج کو آنا. کیا کام آپ کا؟ یہی. کتنے بچے؟ پیٹ بھر کو. روزانہ کی آمدنی کیا؟ 200-300 روپے. اللہ اکبر. لوگ دولت ہے تو جاتے نہیں. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ چونٹی کو خواہش ہوئی، فضائل حج میں لکھے ہیں نا، چونٹی کو خواہش ہوئی، اللہ تو نے ہم کو آنکھ تو نہیں دیے لیکن دل تو دیا، کعبے کو دیکھ نہ سکوں لیکن کعبے تک پہنچ تو سکتی ہوں، لیکن میں یہ کمزور، مسافت لمبی ہے، تیرے گھر تک مجھے پہنچا۔ اللہ نے مکے کے کبوتر کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، بیٹھو، تمہارے اوپر ایک چونٹی چڑھے گی، اسے لا کر یہاں پہنچاؤ۔ بہت قسمت والے ملا خلیل صاحب، ان کے گھر والے ایسی عبادت سے آراستہ ہو رہے ہیں، ہمیں لائق نہیں اس گھر کو دیکھنے کے، وہاں پر قدم رکھنے کے، ہمیں کیا، ہماری حیثیت کیا۔ میں ہمیشہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک نظم پڑھتا ہوں۔ عمرے کے موقع پر میرے والد بار بار مجھے بٹھا لیتے تھے، بولتے تھے وہ پڑھو میاں بول کر، اور ایسا روتے میں پڑھتا، والد صاحب ایسا روتے۔ آخری عمرہ تھا، آ کر 2 مہینے میں انتقال ہو گیا ان کا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو تو، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور بھی لمبی ہے نظم، یہ پھر کبھی پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس سال کے تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے ملا خلیل بھائی سے گزارش ہے پورے خلوص کے ساتھ اس عبادت کو کریں۔ میں تو اس دور میں مولانا حج کی دعوتوں کو بھی منع کرتا ہوں، ایک شیطانی حملہ ہے یہ۔ لاکھوں روپے خالی حج کو جانے سے پہلے دعوت پر خرچ ہو رہے ہیں۔ ابھی آنے والے ہفتے میں ایک جگہ دعا ہے حج کی، بہت زبردستی کیے ہیں تو میں مدعو ہو گیا، طے کر لیا، انشاءاللہ وہاں بولوں گا بات میں۔ 2000 آدمیوں کی دعوت ہے حج کی، زبردست بنگلور کے شادی محل میں، جانے والے کن خالی میاں بیوی اتاج۔ وہ 2000 آدمیوں کی دعوت کے پیسے میں اور 2-4 کو لے کر جا سکتے۔
اس عبادت کے لیے خلوص کی بہت سخت ضرورت ہے، اخلاص کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کیا حاجی صاحب، ارے کیا بھئی حاجی صاحب بولتے ہیں، بلاؤ نا مزمل بول کو، کیا حاجی صاحب بولتے ہیں، یہ بولنا اب تو چلے گا زمانہ۔ حاجی صاحب بولے نہیں تو کی جی کھجور لا کو دیا پیٹ کاٹے، حاجی بولنے منہ کو لقوہ ماریا کہ جی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا حکم اس انداز سے بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرو، پورے خلوص کے ساتھ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، ترستے ہوئے جاؤ، ایک ایک عمل سیکھ کر جاؤ، لبیک سیکھ کر جاؤ، درود سیکھ کر جاؤ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایسا پورا پڑھنا۔ لبے اللہم لبے 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 کا لگ رہتے، کیا بھئی ہے؟ نبی کے روزے کا سلام سیکھ کر جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کم سے کم اتنا تو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پورے مدینے میں جہاں سے درود پڑھیں گے، سلام کریں گے، نبی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ احرام کیسے باندھنا، کیا کرے تو احرام باقی رہتا ہے، کیا نہیں کرے تو احرام باقی نہیں رہتا، کیا کرے تو احرام باقی نہیں رہتا، یہ تمام مسائل سیکھ کر جاؤ۔ طواف کیسے کرنا سیکھو، حجر اسود کا بوسہ کیسے دینا سیکھو، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنا سیکھو، کتنے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہے سیکھو، مینا میں کیا کرنا، عرفات میں کیا کرنا، مزدلفہ میں کیا کرنا۔ کوئی نماز نہ چھوڑو، 5 وقت کی نماز تو نماز، تہجد بھی وہاں نہ چھوڑو، اشراق بھی وہاں نہ چھوڑو، چاش بھی وہاں نہ چھوڑو، اوابین بھی وہاں نہ چھوڑو۔ خرید و فروخت ہرگز نہ کرو، اب ہر چیز الحمدللہ یہاں بھی ملتی ہے، نہیں ملتا بولے تو زمزم نہیں ملتا، کھجور نہیں ملتا اتنا، اور وہاں جو چیزیں آتی نا وہ وہاں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں، باہر ملک سے بنی ہوئی چیزیں وہاں آتی ہے، اسے خریدنے پر گھنٹے ہمارے برباد ہو جاتے ہیں۔ خوب دعا کرو، پورے چابل کی طرف سے تمہیں نمائندہ، پورے نندیال ضلع کی طرف سے تمہیں نمائندہ، وہاں جا کر خوب دعا کرو، نامہ لے لے کر دعا کرو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہاں جا کر دوست کو دعا کرنا کمال نہیں، وہاں جا کر دشمن کو دعا کرنا بھی کمال ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں حج کو گیا تھا، ایک افغانستان کے حاجی صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی، بازو بیٹھے تھے، بوڑھے، لیکن بوڑھے کہتے بھی چھی کو دیکھے تو پتھر، وہ کیا ان لوگوں کی طاقت کی مولانا، لیکن بوڑھے کعبے کو دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں، کعبے کو دیکھ رہے رو رہے ہیں، اردو بھی تھوڑی بہت جانتی ہوں۔ مجھے پوچھے کہاں سے، میں نے کہا کہ میں انڈیا سے ہوں، میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں افغانستان سے ہوں۔ اچھا، مجھے پوچھے وہ یہاں آنے کے بعد آپ کو کیسے لگا، میں نے اپنے خیالات پیش کیے، اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں آنے کے بعد
انہوں نے کہا کہ مجھے میری زندگی کا وہ گناہ بھی یاد آ گیا جو میں بالغ ہونے سے پہلے بھی کیا۔ اس کے بعد بتا رہے تھے وہ افغانستان کے حاجی صاحب، میں جب 7، 8 یا 9 سال کا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، میں نے خواہ جن بچوں کو میں مارتا تھا وہ بچے بھی یاد آ گئے، اب وہ کہاں ہیں میرے ساتھیاں پتہ نہیں، آج میں نے ان کے لیے بھی دعا کیا ہے۔ میری شرارت کی وجہ سے مجھے ایک استاد صاحب بار بار مارتے تھے، شرارت پر بھی مارے، بغیر شرارت کے بھی مجھے مارتے تھے، کیونکہ شرارت میں مشہور تھا، ویسے استاد کو بھی میں نے آج دعا کیا ہے۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، آپ خوب دعا کرو، جیسی تمہاری زبان کا انداز ہے ویسے دعا کرو۔ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے سفر کو آسان فرمائے، ہر عمل کو آسان فرمائے، وہاں آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ وہاں کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، جن کے لیے دعا کریں گے ان تمام لوگوں کے حق میں اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ یہ دعا ضرور کرنا، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو اس سال مجھے بلایا، تیرے کرم کے اور بھی بہت سارے محتاج بندے ہیں، تو اپنے فضل سے ان کو بھی بلا۔ اللہ میرے بھانا بھائیوں کو بلا، میرے بھانجے بھانجیاں کو بلا، بھتیجے بھتیجیوں کو بلا، ان کے اعلیٰ اولاد کو بلا، میرے پورے گاؤں والوں کو حج عطا فرما، میرے پورے ضلع والوں کو حج عطا فرما۔ اللہ غریب امیر کا امتیاز کیا تیرے دربار میں، سب تیرے دربار میں غریب ہیں، کوئی امیر نہیں ہے، اور یہاں جو پہنچتا ہے وہ دولت کی بنیاد پر نہیں، تیرے فضل کی بنیاد پر پہنچتا ہے۔ اللہ تو سب کو بلا، یہ دعا کرو، انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ بلائے، عافیت کے ساتھ واپس فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔